حالت ایمان میں نبی کے ہاتھوں کو چھوا، وہ سینہ کہاں سے لاؤ گے جس سینے نے میرے نبی کے سینے کو چھوا؟ یارو ان پہ باتیں کرتے ہو جو چھوٹے سے بچے پیش کرنے کے بعد کہتے ہیں کائنات کے امام قبول کیجئے تاکہ کل قیامت کے دن ہم بھی شہید کے امی اور ابا بن کر کے سامنے آ جائیں۔ آج بھول گیا ان کی صداقتوں کو، بھول گیا ان کی عدالتوں کو، بھول گیا ان کے نذرانوں کو، اور تو یہ کہتا ہے رب کا قرآن یہ کہتا ہے، یہ انہی کو کہا تھا یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی۔ انہی کو کہا گیا، یہ ساری آیات انہی کے لیے نازل ہوئی، وہی سامنے مخاطب تھے۔ دنیا والوں، ہم اور آپ قیامت تک ایک سلسلہ رہے گا، یہ بعد کا ہے۔ وہی تھے جو ساری رات نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ چل رہے ہیں، سفر جاری ہے، آپ سواری پہ سوار ہیں اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو سواری پہ اونگ آتی ہے، سواری پہ نبی علیہ السلام چلتی سواری پہ اونگ آتی ہے تو وہ صحابی ہی تھا جو دوڑ کے آگے بڑھا، سیدھا کیا۔ آپ نے فرمایا تم کب سے ایسے ہو؟ فرمایا کائنات کے امام ساری رات چلا آپ کے ساتھ، کہیں آپ کو نیند آ جائے، اچانک جانور سے آپ نیچے نہ گر جائیں، ساری رات میری اسی میں گزر گئی۔ یہ کون ہیں؟ یہ صحابہ ہیں، اور ان صحابہ پہ کلام کوئی کرے، ان صحابہ کے بارے میں کوئی بغض رکھے، خدا را اپنے بچوں کو سکھلائیے، اپنے بچوں کو سکھلائیے۔ ہمارا یہ عقیدہ ہے، چار خلفاء، چار میرے نبی کے خلفاء، ان کا مقام، اصحاب بدر کا مقام، اور جب میں بدر کا نام لیتا ہوں تو پھر سن لینا، بدر کے اندر صدیق بھی آتے ہیں، فاروق بھی آتے ہیں۔ بدر میں حضرت عثمان شریک نہیں تھے، لیکن نبی علیہ السلام کی بیٹی کی وجہ سے اللہ کے رسول نے عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کا حصہ رکھا، مال غنیمت میں شریک کر دیا۔ جناب علی رضی اللہ تعالی عنہ بھی موجود تھے، اور صحابہ بدر تو وہ ہیں۔ جبریل آسمان سے آیا، کائنات کے امام نے پوچھا آسمان پہ ان فرشتوں کا کیا مقام ہے جو بدر میں شریک ہوئے؟ فرمایا سب سے افضل، زمین میں جو بدر میں شریک ہوئے وہ سب سے افضل۔ بخاری کی روایت، نبی علیہ السلام نے فرمایا اصحاب بدر کے لیے فرمایا کہ میرے رب نے لعل اللہ اطلع علیہم، شاید کہ میرے رب نے جھانک کے دیکھا اور کہہ دیا غفرت لکم، جاؤ میں نے تمہیں معاف کیا، جاؤ میں نے معاف کیا۔ جب صحابہ کی فہرست آتی ہے، چاروں خلفاء احد میں ملتے ہیں۔ جب صحابہ کی فہرست آتی ہے، چاروں خلفاء بیعت الرضوان میں ملتے ہیں۔ صحابہ کی فہرست آتی ہے، غزوہ تبوک میں ملتے ہیں۔ صحابہ کی فہرست آتی ہے تو پھر سنتا چلا جا، فتح مکہ میں نظر آتے ہیں، پھر حنین میں نظر آتے ہیں، یہ سارے یرموک میں نظر آتے ہیں۔ جو اتنی جنگوں میں میرے نبی کے ساتھ شریک ہوئے ہوں، آج ان پہ کلام کرتے ہو۔ اسی لیے کسی نے یہ کہا تھا بتانا ذرا مجھے ذرا بتانا، 1 منٹ لیتا ہوں، بتانا مجھے شان عمر بن عبدالعزیز کی زیادہ ہے یا معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی زیادہ ہے؟ تو آگے سے جواب دیا تھا، کہا تم یہ بات کرتے ہو وہ مٹی التراب الذی اصاب بمنخر معاویہ
ما رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ مٹی جو جہاد کرتے ہوئے نبی علیہ السلام کے ساتھ معاویہ کے نتنوں کے اندر گئی ہے، عمر بن عبدالعزیز اس مٹی کا بھی مقابلہ نہیں کر سکتا۔ کیوں؟ معاویہ وہ ہے، اور جس گھوڑے پہ بیٹھ کے صحابہ وہ ہیں جن گھوڑوں پہ بیٹھ کے چلے۔ رب نے کہا والعادیات ضبحا فالموریات قدحا فالمغیرات صبحا فعصرنا به نقعا فوسطنا به جمعا۔ قرآن قیامت تک پڑھا جائے گا۔ بتا دیجئے ان ظالموں کو جو اصحاب رسول پہ کلام کرتے ہیں، رب نے تو ان کے گھوڑوں کے ان ٹاپوں کو زمین پہ لگتے ہوئے ان مٹی کی بھی قسم کھا کے بتا دیا کہ ان کی عظمت زمین پہ نہیں آسمانوں پہ بھی مانی جاتی۔ اللہ سے دعا ہے مجھے اصحاب رسول سے پیار کرنے کی توفیق دے۔ ہمارے سر کے تاج ہیں، صحاب ہوں، اہل بیت ہوں۔ رب کعبہ کی قسم مت فرق کیجئے، ان کو مقام رب نے دیا، آپ کون ہیں چھیننے والے؟ آپ اپنا عقیدہ درست کیجئے، بچوں کو سیرت پڑھائیے، بچوں کو بتلائیے کہ اتنے جانیں قربان کرنے کے بعد اسلام ہمارے تک پہنچا ہے، اور آج ہم 2 ٹکے خرچ نہیں اسلام پہ خرچ کر سکتے اور باتیں کرتے ہیں۔ اللہ پاک ہماری زبانوں کو محفوظ رکھے۔ اللہ ہم صحابہ سے بھی پیار کرتے ہیں، قبول فرما، اہل بیت سے پیار کرتے ہیں، قبول فرما، قیامت کو سب کے ساتھ اٹھانا قبول فرما۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔